السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے معزز چینل کے ناظرین، اپریل فول کے نام سے عالمی سطح پر لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے اور جھوٹ کو عام کیا جاتا ہے۔ اپریل فول بنانے والوں کے لیے یہ ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو کو اول تا آخر دیکھیں، جس میں قرآن اور احادیث کے ذریعے سے بتایا گیا ہے کہ اپریل فول بنانے والے قرآن احادیث کی روشنی میں کس زمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ آئیے اپریل فول میں نے الحمدللہ ایک مضمون تحریر کیا جو ہندوستان کے مختلف اخبارات میں شائع ہوا۔ ڈیلی پاسبان بنگلور کا بھی ہم شکر ادا کرتے ہیں، جمہوریت ٹائم رانچی کا بھی ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے مختلف اخبارات میں اس مضمون کو شائع کیا گیا ہے۔ آپ بھی اول تاخیر انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو کو دیکھیں۔ اپریل فول یعنی جھوٹ کی اشاعت کا عالمی دن۔ یکم اپریل کو دینی تعلیم سے دور انسان کسی کو پریشان کر کے، کسی کو اذیت پہنچا کر، کسی کو تکلیف میں مبتلا کر کے، کسی سے جھوٹ کہہ کر، ان کو مشکل میں مبتلا کر کے خوشی و مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم نے فلاں بندے کو بیوقوف بنایا ہے، اور وہ کہتا ہے وہ بھی آسانی کے ساتھ بیوقوف بن گیا۔ یکم اپریل کو بات پر جھوٹ بولا جاتا ہے اور خوب جھوٹ کو عام کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایک جھوٹ سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، رشتوں میں درار پیدا ہو جاتے ہیں، میاں بیوی میں غلط فہمیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، دوستوں میں نفرتیں جنم لیتی ہیں وغیرہ۔ جھوٹ بولنے کے لیے ہزاروں راستے نمودار ہو جاتے ہیں۔ جھوٹ بول کر خوب جھوٹ کی اشاعت کی جاتی ہے۔ از روئے قرآن و احادیث جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 16 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالے۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اب سورۃ الحج آیت نمبر 30 میں اللہ پاک نے یوں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِن تَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، تو دور رہو بتوں کی گندگی سے اور بچو جھوٹی بات سے۔ ابو داؤد شریف میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنی بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی سے کوئی بات کہو جس میں وہ تمہیں سچا سمجھ رہا ہو، حالانکہ تم اس سے جھوٹ بول رہے ہو۔ اپریل فول میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ عالمی سطح پر لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، مذاق کیا جائے گا، مذاق اڑایا جائے گا۔ اب دیکھیں آقا کائنات نے کیا ارشاد فرمایا، اپنے مسلمان بھائی سے کوئی بات کہو جس میں وہ تمہیں سچا سمجھ رہا ہو، حالانکہ تم اس سے جھوٹ بول رہے ہو۔ پھر مسند امام احمد میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو گناہ کرتا ہے، اور جب گناہ کرتا ہے تو ناشکری کرتا ہے، اور جب ناشکری کرتا ہے تو جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر ابو داؤد شریف میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بربادی ہے اس کے لیے جو لوگوں سے بات کرتا ہے اور انہیں ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا جا سکتا۔ ابو داؤد میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بربادی ہے اس کے لیے جو لوگوں سے بات کرتا ہے اور انہیں ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ بربادی ہے اس کے لیے، بربادی ہے اس کے لیے، 2 مرتبہ کہا۔ مسند احمد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑ دے۔ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ کسی کو اپریل فول بنانے کے لیے مذاق کے طور پر جھوٹ بولتا ہے، وہ اس حدیث کی روشنی میں مکمل مومن نہیں۔ مسلمان اپریل فول بنانے کی فکر میں اللہ کی لعنت کے مستحق ہو جاتے ہیں اور اللہ پاک کے قہر و غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ اب زبان اللہ پاک کی نعمت ہے۔ زبان اللہ پاک کی عطا کردہ ایک نعمت ہے، اور اس کا شکریہ یہ ہے انسان اس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق استعمال کرے، اپنی زبان کو سچ
کا عادی بنائے، ہمیشہ سچ بولے، اپنی زبان کو ذکر خدا سے تر رکھے اور جھوٹ سے بچائے۔ جھوٹ کی جہاں بہت ساری شکلیں ہیں، وہاں ایک شکل اپریل فول کی بھی ہے۔ یکم اپریل کو جھوٹ بول کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، اس لیے کہ اگر زبان تو منہ میں ہوتی ہے مگر قوت گویائی حاصل نہ ہوتی تو ہم گونگے کہلاتے۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں قوت گویائی عطا کی، قوت سماعت عطا کیا، قوت بصارت عطا کیا۔ اسی طریقے سے اٹھنے، بیٹھنے، چلنے، پھرنے، کھانے، پینے، بولنے، سمجھنے، حرکات و سکنات وغیرہ ہر طرح سے قوت عطا کیا۔ یہ اس کا شکر ہے، ہمیشہ اس نعمت کا شکر ہم پر ضروری ہے۔ سورۃ الضحیٰ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اللہ پاک کی ان گنت نعمتیں، ان نعمتوں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک کی ان گنت نعمتیں ہیں، کوئی اسے کاؤنٹ نہیں کر سکتا، کوئی اسے شمار نہیں کر سکتا ان نعمتوں کو۔ اللہ پاک نے سورۃ النحل آیت نمبر 18 میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گنت نعمتیں عطا کی، اگر ہم گننا چاہیں 1 2 3، اللہ کیا ارشاد فرماتا، لا تحصوها، تو تم اسے شمار نہ کر سکو گے انہیں۔ ان نعمتوں کا ذکر دل سے بھی کیا جاتا ہے، ان نعمتوں کا ذکر کبھی دل سے بھی کیا جاتا ہے اور زبان سے بھی کیا جاتا ہے۔ اس لیے زبان کو سیدھی رکھو، جھوٹ نہ بولو، جھوٹ سے زبان کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے، جب تاثیر ختم ہو گئی تو دعاؤں میں اثر باقی نہ رہے گا۔ اپریل فول مغربی کلچر ہے۔ یہ اپریل فول کہاں سے شروع ہوا، یہ کس کا طریقہ ہے؟ تو بتایا گیا اپریل فول یہ مغربی کلچر ہے۔ یقیناً یہ مغربی کلچر ہے جس میں کثرت سے جھوٹ بولا جاتا ہے، دوسروں کو پریشان کیا جاتا ہے، اس دن کو عالمی سطح پر منایا جاتا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ یہ عالمی جھوٹ کو فروغ دینے کا دن ہے۔ اپریل فول عالمی سطح پر جھوٹ کو فروغ دینے کا دن ہے۔ یہ اسلامی کلچر نہیں ہے بلکہ مغربی کلچر ہے۔ شریعت سے ناآشنا مسلمان مغربی افکار سے اتنا مرغوب ہو چکے ہیں کہ ہر کام میں مغربی کلچر کی تقلید کرتے ہیں، لباس و شکل و صورت وغیرہ سے یہاں ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس شخص نے کسی قوم کی مشابہت کی وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ جو لوگ اپریل فول کے نام سے یہود و نصارہ کی نقل کرتے ہیں وہ سوچیں اور اس لیے اس قبیح فعل سے اجتناب کریں، اس فعل سے بچیں۔ اب بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھانے والے، بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھانے والے کون ہیں؟ جو لوگ کسی مسلمان کو بلا وجہ شرعی تکلیف پہنچاتے ہیں وہ بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھاتے اور اس کی سزا کے حقدار بنتے ہیں۔ حقیقی اسلامی معاشرہ وہی ہے جس میں لوگ ایک دوسرے کی راحت و آرام کا خیال رکھیں، مشکل وقت میں دوسروں کے کام آئیں، کسی کو تکلیف نہ دیں اور اپنے باہمی تعلقات ملنساری، حسن اخلاق اور خیر خواہی پر استوار کریں۔ اسلام ہمیں انہی چیزوں کا درس دیتا ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 58 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بے کیے ستاتے ہیں انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے سر لیا۔ کسی کو پھر سے ترجمہ سماعت کر لیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بے کیے ستاتے ہیں
انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے سر پر لے لیا۔ کسی کو اپریل فول کے نام سے پریشان کرنے والے اس آیت قرآنی سے سبق حاصل کریں اور حدیث پاک کی طرف چلیں۔ مسند احمد جلد دوم صفحہ نمبر 654 میں ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے سوال کیا، کیا تم جانتے ہو کہ مسلمان کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور دوسروں کو تکلیف دینا مختلف طریقوں سے ناجائز و حرام اور جہنم میں لے جانے والے عمل ہیں۔ اس لیے سچی توبہ کریں کہ ہم خود اپریل فول بنانے سے اجتناب کر، دن لمح میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ الحمدللہ یہ ایک مضمون تھا، اردو مضمون، الحمدللہ مختلف ہندوستان کے اخبارات میں شائع ہوا، جن اخبارات میں بھی شائع ہوا۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے کھلے دل سے اس مضمون کو اپنے اخبارات میں شائع کیا اور ہمارے اس پیغام کو امت مسلمہ تک پہنچایا۔ آپ سے بھی یعنی چینل کے ناظرین، تمام ناظرین سے بھی ہم درخواست کرتے ہیں اگر ان میں آپ کے لیے کچھ فائدہ ہے اور امت محمدیہ تک یہ پیغام پہنچ سکتا ہے، اور الحمدللہ اگر آپ کوشش کریں کہ اس میں اگر آپ کو فائدہ معلوم ہو رہا ہے تو ضرور ضرور اس کو شیئر بھی کریں اور امت محمدیہ تک پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ ہم اور آپ کی وجہ سے بہت سارے مسلمان جو اس قبیح فعل میں پھنسے ہوئے ہیں، اپریل فول بنا کر لوگوں کے دلوں کو توڑتے ہیں، بے وقوف بناتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں مذاق کے طور پر بھی، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس مضمون کے ذریعے سے اللہ کرم کرے، اللہ آسانی پیدا کرے تو ضرور انشاءاللہ بہت سارے انسان توبہ کر کے اور اس قبیح فعل سے ہمیشہ کے لیے بچیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام پر امن عافیت سلامتی نازل کرے، بولنے میں سننے میں کوئی خامی غلطی رہ گئی اللہ تبارک و تعالی معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔